وادی دہشت ایپیسوڈ 5۔ یہ 5 سال پرانی بات ہے۔ میں اپنی بستی میں رہتا تھا۔ میں ایسی بستی کی بات کر رہا ہوں جہاں تمہاری ملاقات رابرٹ سے ہوئی تھی اور جہاں سے تم تھوڑی دیر پہلے روانہ ہوئے ہو۔ میں اپنی بستی میں لکڑیاں بیچنے کا کاروبار کرتا تھا۔ ایک روز ایک بہت خوبصورت لڑکی مارگریٹ مجھ سے لکڑیاں لینے آئی۔ میں نے اسے اس بستی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں برطانیہ سے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر مارگریٹ چلی گئی۔ مارگریٹ مجھ سے روز ملنے لگی۔ شاید میں اسے پسند آ گیا تھا۔ وہ مجھ سے ڈھیروں باتیں بھی کرتی۔ اس طرح ہم ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ میں غریب لکڑہارا تھا۔ اس کے برعکس مارگریٹ کے والدین بہت امیر و کبیر تھے۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ایک دفعہ میں نے مارگریٹ سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر بولی، ڈریگن، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں مارگریٹ، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ میں کالا ہوں اور تم گوری ہو، مگر یہاں اب گورے اور کالے آپس میں شادیاں کر رہے ہیں، اس لیے میں تمہارے والدین سے بات کروں گا۔ ڈریگن، ایسا کبھی نہ کرنا، میرے والدین کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ لیکن میں نے ایک دن مارگریٹ سے شادی کی بات کی تو اس کے والد نے مجھے اپنے نوکروں سے خوب پٹوایا اور بے عزت کر کے نکلوا دیا۔ اس طرح کئی دن مارگریٹ میرے پاس نہ آئی۔ کچھ دنوں بعد وہ آئی تو بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں نے مارگریٹ کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ وہ بولی، ڈریگن، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ بلیک لارڈز کا موبد یہاں جنوبی افریقہ میں بھی ہے۔ اب جب کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے تو یوں سمجھ لو میری تم سے شادی ہو سکتی ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ ڈریگن، کیا تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے؟ ہاں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر ایسا ہونا ناممکن ہے۔ تمہارے امیر والدین مجھ غریب کے ساتھ تمہاری شادی کرنے پر ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کل رات اماوس کی رات ہے۔ میں کل صبح تمہارے پاس آؤں گی اور پھر تم ایک جگہ لے جاؤں گی۔ اس طرح ہماری شادی ہو جائے گی۔ دوسرے دن وہ صبح کو آئی اور بولی، چلو ڈریگن، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ تم مجھے لے کر کہاں جاؤ گی؟ بس، تم نے اگر میرے ساتھ شادی کرنی ہے تو جیسا میں کہتی ہوں ویسا ہی کرو۔ اس طرح میں مارگریٹ کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر بستی سے دور ایک گھنے جنگل کے اندر لے آئی۔ اس جگہ میں نے اور بھی بے شمار گاڑیاں کھڑی دیکھی۔ مارگریٹ گاڑی سے نکل کر میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے لگی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ ہم شہنشاہ ظلمات کے دربار میں جا رہے ہیں۔ اب تم خاموش رہو۔ کچھ دیر تک ہم جنگل میں بڑھتے چلے گئے۔ مجھے ایک عمارت نظر آئی۔ مارگریٹ میرا ہاتھ پکڑے اس عمارت کے اندر چلی گئی۔ وہ عمارت اندر اور باہر سے سیاہ تھی۔ اس پراسرار عمارت کے اندر اور بھی بے شمار امیر و کبیر لوگ تھے۔ میں نے غور کیا تو مجھے تمام لوگ جوڑے جوڑے نظر آئے۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ میں حیران تھا کہ مارگریٹ مجھے کہاں لے آئی ہے۔ ہر آدمی اپنی ساتھی عورت سے باتوں میں مشغول تھا۔ اس طرح اس عمارت میں ہمیں رات ہو گئی۔ اچانک کمرے میں سرخ رنگ کا ایک بلب جل اٹھا، جس کی دھیمی روشنی میں بڑی پراسراریت تھی۔ ماحول بڑا سنسنی خیز تھا۔ یہ اماوس کی رات تھی۔ رات مکمل گہری ہو گئی تو ایک حبشی اچانک کمرے میں آیا اور بولا، بلیک لارڈز کے متوالو، وقت ہو چکا ہے، جانے کی تیاری شروع کر دو۔ پھر حبشی آگے بڑھا اور اس نے کمرے کی مشرقی دیوار کے ساتھ آ کر کچھ پڑھا جو میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ اچانک ایک گڑگڑاہٹ ہوئی اور دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہوا جس پر مورتیاں بنی تھیں۔ دروازہ اپنے آپ کھلنے لگا۔ جب دروازہ مکمل طور پر کھل گیا تو سب لوگ سجدے میں گر گئے۔ مارگریٹ نے مجھ سے کہا، چلو سجدہ کرو۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی سجدے میں گر پڑا۔ پھر اسی کریہ اور خوفناک شکل والے حبشی کی آواز سنائی دی، اٹھو میرے دوستوں اور شہنشاہ ظلمات کے روبرو حاضر ہونے کی تیاری کرو۔ یہ آواز سن کر وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر بدشکل حبشی اس پراسرار دروازے کے اندر گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی سب عورتیں اور مرد اس پراسرار دروازے کے اندر جانے لگے۔ مارگریٹ بھی مجھے اندر لے گئی۔ جب ہم اس دروازے کے اندر داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑا کمرہ ہے جس میں انتہائی خوفناک تصاویر بنی ہوئی ہیں۔ کمرے کے کونے میں ایک بہت بڑا بت نصب تھا جس کے 7 ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ میں مختلف ہتھیار تھے۔ سب لوگوں نے یہاں اس بت کو سجدہ کیا۔ پھر میں نے انتہائی بیہودہ منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ سب لوگ لباس سے آزاد ہو گئے۔ مارگریٹ نے مجھے بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہا۔ میں نے جب یہ بیہودہ منظر دیکھا تو اپنے آپ سے کہنے لگا، ڈریگن، بھاگ چلو ورنہ پھنس جاؤ گے۔ یہ تو میں سمجھ چکا تھا کہ مارگریٹ مجھے شیطان کے موبد میں لے آئی ہے،
جہاں اماوس کی رات کو شیطان اپنے پجاریوں سے ملاقات کرتا ہے، مگر افسوس کہ میں ایسا نہ کر سکا۔ پتہ نہیں میرے ذہن پر کون سا سحر طاری تھا۔ میں نے مارگریٹ کے کہنے پر عمل کیا۔ اچانک ایک بڈھا انگریز اور وہی بدشکل حبشی نمودار ہوئے اور بولے، دوستو، آؤ شہنشاہ ظلمات کے روبرو حاضر ہوں۔ یہ کہہ کر وہ انگریز اور حبشی دونوں کچھ پڑھنے لگے۔ اچانک گڑگڑاہٹ ہوئی اور بت 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بت کے اندر ایک راستہ بن گیا۔ سب اس راستے کے اندر داخل ہو گئے۔ میں بھی مارگریٹ کے ہمراہ اس بت کے اندر چلا گیا۔ اندر جا کر میں نے دیکھا کہ ہم ایک بہت بڑے ہال کمرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اندر بہت ہی دھیمی روشنی تھی۔ کمرے میں ایک چمگادڑ کا بہت بڑا بت تھا جس کے ساتھ 7 پیالے رکھے تھے۔ اس کمرے میں آ کر سب لوگ چمگادڑ کے بت کے آگے سجدے میں گر گئے۔ میں نے مارگریٹ سے پوچھا کہ تم مجھے شیطان کے موبد میں کیوں لے کے آئی ہو؟ پاگل، شیطان مت کہو انہیں، شہنشاہ ظلمات کہو یا پھر بلیک لارڈز کہو۔ یہ کہہ کر وہ بھی سجدے میں گر گئی اور مجھے بھی زبردستی سجدہ کروایا۔ سجدہ کر کے سب اٹھ گئے اور پھر منحوس انگریز اور حبشی بت کے نزدیک گئے۔ بت کو چوما اور لوگوں کو کہا کہ کون شہنشاہ ظلمات کی مہربانی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ سوائے میرے اور مارگریٹ کے تمام لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو وہ منحوس انگریز اور حبشی شفیق انداز سے مسکرائے اور بڈھے انگریز نے کہا، اس کا فیصلہ شہنشاہ ظلمات خود کریں گے۔ اچانک چمگادڑ والے بت کے منہ سے ایک کالے رنگ کا چمگادڑ نکلا اور کمرے کے گرد 7 چکر لگائے اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کے سر پر بیٹھ گیا۔ جس لڑکی کے سر پر چمگادڑ بیٹھا وہ لڑکی اور اس کا ساتھی خوشی سے ناچنے لگے جیسے انہیں قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ خوبصورت لڑکی اور اس کا ساتھی مرد دونوں آگے بڑھ گئے اور چمگادڑ کے بت کے نزدیک آ کر سجدے میں گر گئے۔ پھر حبشی نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر ہاتھ بلند کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا کلہاڑا آ گیا۔ اے شہنشاہ ظلمات، اپنے ان خوش قسمت پجاریوں کو اپنی غلامی میں لے لے اور ان کی قربانی کو قبول فرما۔ بڈھے انگریز نے بلند آواز میں کہا۔ چمگادڑ کے بت کے ساتھ ایک بڑا سا برتن پڑا تھا۔ پھر لڑکی اور اس کے ساتھی کو نیچے لٹا دیا گیا۔ دونوں کا سر برتن میں تھا۔ حبشی زور زور سے کچھ پڑھنے لگا۔ پھر زور سے کلہاڑا پہلے لڑکی کی گردن پر مارا اور پھر فوراً ہی دوسرا وار اس کے ساتھی کی گردن پر کیا۔ دونوں کے سر تن سے جدا ہو گئے اور سارا خون اس بڑے برتن میں جمع ہوتا چلا گیا۔ جب خون پوری طرح دونوں کے بدن سے نکل گیا تو بڈھے انگریز اور بدشکل حبشی دونوں نے برتن اٹھا کر چمگادڑ کے بت کے ساتھ پڑے ہوئے 7 پیالوں میں ڈالا۔ پھر ترتیب سے ہر پیالہ چمگادڑ کے بت کے منہ میں ڈالا۔ جیسے ہی 7ویں پیالے کا خون چمگادڑ کے منہ میں ڈالا گیا، اچانک چمگادڑ کے بت کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سب لوگ اونچی آواز میں شیطان کی بڑائی بیان کرنے لگے۔ بت کے منہ سے آواز نکلی، ہر سال 7ویں ماہ کی اماوس کی رات کی طرح اس سال بھی اپنی اپنی حاجتیں اپنے خداوند سے بیان کرو جو پوری کی جائیں گی۔ ایک ایک کر کے سب جوڑے آگے بڑھتے اور اپنی حاجتیں شیطان کے آگے پیش کرنے لگے۔ شیطان ہر کسی کو کہتا کہ تمہارے مطالبے 7 دن میں پورے ہو جائیں گے۔ اس طرح سب جوڑے شیطان کے سامنے اپنے اپنے مطالبے کرنے کے بعد دوبارہ شیطان کی بڑائی میں مصروف ہو گئے۔ اچانک شیطان کی نگاہ مجھ پر پڑی تو وہ بولا، اے نوجوان، جب تم یہاں آ ہی گئے ہو تو اپنا ایمان مضبوط کر لو۔ وسوسے انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتے۔ اپنی خواہش اپنے خداوند سے بیان کرو جو پوری کر دی جائے گی۔ میں نے دیکھا کہ مارگریٹ متلجی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی ہے۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا، اے شہنشاہ ظلمات، یہاں موجود لڑکی مارگریٹ مجھے سونپ دے، بس میری یہی خواہش ہے۔ چمگادڑ کے منہ سے شیطان کی آواز نکلی، تمہاری یہ خواہش 7 دن کے اندر اندر پوری ہو جائے گی۔ جب تم اگلی بار میرے دربار میں آؤ گے تو تمہارا سر اپنے خداوند یعنی ہمارے حضور جھکا ہوا ہوگا۔ مارگریٹ یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑی، پھر شیطان کی بڑائی کرتی ہوئی سجدے میں گر گئی اور یہ شیطانی محفل برخاست ہو گئی۔ ویسے میں نے سن رکھا تھا کہ دنیا میں چند مخصوص جگہ ایسی بھی ہیں جہاں شیطان کی پوجا ہوتی ہے، مگر دیکھا نہیں تھا۔ اس طرح آج میں نے شیطان کا موبد بھی دیکھ لیا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر روانہ ہو گئے۔ میں بھی مارگریٹ کے ساتھ بستی میں آ گیا۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مارگریٹ کا باپ خود میرے پاس آیا اور مجھ سے معافی مانگی، اور پھر اس واقعے کے بعد 7ویں دن مارگریٹ سے میری شادی ہو گئی۔ میں نے لکڑیوں کا کام چھوڑ دیا اور مارگریٹ کے گھر میں رہنے لگا۔ میں کچھ دنوں بعد دوبارہ اکیلا شیطان کے موبد خانے گیا، مگر وہاں کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اچانک مجھے کھنڈرات میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے کہا کہ میں شہنشاہ ظلمات کا پجاری ہوں، اگر تم شہنشاہ ظلمات کے پیروکار ہو تو میری نظروں کے سامنے آ جاؤ۔
جب میں نے یہ بات کی تو اچانک میری نظروں کے سامنے دھواں بلند ہوا، پھر اس دھوئیں نے انسانی شکل اختیار کر لی۔ میں نے دیکھا کہ یہ انسان وہی بدشکل حبشی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ حبشی بولا، نوجوان یہاں کیوں آئے ہو؟ محترم، میں آپ سے سحر سیکھنے آیا ہوں۔ اس تاریک رات کو آپ نے ایسے جادو کے کمال دکھائے کہ میں دنگ رہ گیا تھا۔ حبشی کچھ دیر تک مجھے گھورتا رہا اور پھر بولا، نوجوان سوچ لو، یہ کام بہت مشکل ہے۔ میں بالکل تیار ہوں۔ خیر، اس طرح منتوں سماجتوں سے وہ میری بات مان گیا اور مجھے جادو سکھانا شروع کر دیا۔ جادو سیکھنے میں مکمل طور پر شیطان کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ افسوس، اس وقت میرے ذہن پر جادو سیکھنے کا بھوت سوار تھا۔ مجھے جادو سیکھنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 7 معصوم بچوں کی قربانی دینا پڑی، قبرستان میں چلہ کاٹنا پڑا۔ میں جادو سیکھ کر اتنا سنگ دل ہو گیا کہ اپنی بیوی مارگریٹ، اس کے والدین، اپنے والدین اور چھوٹی بہن سب کو شیطان کے نام پر قربان کر دیا۔ ہر ماہ اماوس کی رات کو میں بستی کی کنواری لڑکی کو اپنے جادو کے خطرناک عمل سے اغوا کر لیتا اور اس بدقسمت لڑکی کو شیطان کی بھینٹ چڑھا دیتا۔ اس طرح ہماری بستی میں جب بھی کوئی شخص کسی وجہ سے سحر میں پھنسا ہوتا یا سحر سے کوئی تعلق رکھتا تو میں اپنے جادو کو بڑھانے کی خاطر اس کو اغوا کر لیتا اور اس کو مار کر اپنے سحر میں اضافہ کرتا رہتا۔ مگر یقین کرو، میرے دل کا سکون اڑ چکا ہے۔ میں جب بھی سوتا ہوں تو مارگریٹ کی بدرو خواب میں آ کر مجھے لعنت ملامت کرتی ہے۔ بدرو میں اس لیے کہوں گا کہ وہ خود بھی شیطان کی پجارن تھی۔ پہلے میں چرچ جا کر یسوع مسیح کا نام لے کر خدا کی عبادت کرتا تھا، مگر مارگریٹ سے ملنے کے بعد شیطان مجھ پر ایسا حاوی ہوا کہ اب تک سوار ہے۔ میں اب بھی شیطان کا ہی نمائندہ ہوں۔ بستی والے مجھ سے ڈرتے ہیں۔ بستی والوں کو یہ ہرگز نہیں پتا کہ بستی کی کنواری لڑکیاں کون اغوا کرتا ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ میرا کام ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح میرا خاتمہ کر دیتے۔ بستی والے صرف اتنا مانتے ہیں کہ میں سحر سے تعلق رکھتا ہوں۔ اب اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ کئی بار میرے دل میں خیال آیا کہ شیطانی کام چھوڑ دوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکا۔ اب تم سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اسلام ایک ایسا عظیم مذہب ہے کہ ایک سچا اور مضبوط ایمان کا مسلمان مر تو سکتا ہے مگر خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتا۔ دوسرا یہ کہ وہ مسلمان جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں وہ جادو کے سخت خلاف ہیں اور شیطان کے ہر حربے کو اپنی عظیم کتاب کے مقدس کلمات پڑھ کر دور کر دیتے ہیں، شیطانی حربوں کو شکست دے دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال تم ہو، کیونکہ روحاب کا مشروب یعنی غلیظ اور شیطانی مشروب پینے کے باوجود شیطان اور اس کی شیطانی طاقتوں کو برا بھلا کہتے ہو۔ تو حسن شاہ، یہ ہے میری کل داستان۔ ڈریگن، تم خوش قسمت ہو کہ ابھی تمہارے دل پر مہر نہیں لگی۔ گو تم جادو سیکھنے سے پہلے بھی غیر مذہب تھے، یعنی مسلمان نہیں تھے، مگر میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ افسوس اس بات کا ہے کہ روحاب کا غلیظ مشروب پینے کے بعد میرے ذہن سے مقدس کلمات نکل چکے ہیں، ورنہ میں تمہیں مسلمان کر دیتا۔ حسن شاہ، تم ہندوستان کے رہنے والے ہو۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں اپنے سب سے خطرناک عمل کے ذریعے ہندوستان پہنچا سکتا ہوں، لیکن ایک بات کا شدید خطرہ ہے۔ وہ کیا؟ رگھو داس، جو کالی طاقتوں کا ایک بہت بڑا نمائندہ ہے، وہی ہے۔ وہ آج کل ایک خطرناک جاپ میں مصروف ہے، اس لیے وہ تمہاری طرف سے غافل ہے، مگر جب تم ہندوستان پہنچ گئے تو اسے معلوم ہو جائے گا۔ اس طرح وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ وہ بات کی بات ہے، تم بس مجھے کسی طرح ہندوستان پہنچا دو، آگے دیکھا جائے گا۔ ڈریگن کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، اچھا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، آؤ میں اس کا انتظام بھی کرتا ہوں۔ اس طرح ڈریگن کارلوس مجھے اس طلسم کدے سے باہر لے آیا۔ جب ہم باہر نکلے تو میں نے خود کو گھنے جنگل میں پایا۔ ہم دونوں آگے بڑھنے لگے۔ اچانک ایک خوفناک چیخ سنائی دی، پھر زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی اور ہمارے سامنے ایک دھواں بلند ہوا۔ دھواں ایک انتہائی بد شکل حبشی میں تبدیل ہو گیا۔ ڈریگن اس دھوئیں کو دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ محترم کاکوس، آپ یہاں؟ ڈریگن نے کانپتی آواز میں کہا، ہاں بدبخت، میں ہی یہاں آیا ہوں۔ حبشی نے غصے سے کہا، او ناہنجار، تم شہنشاہ ظلمات کے پیروکار بن کر ان کو دھوکہ دیتے ہو۔ اب دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ مگر میں نے تو بلیک لارڈز پر بے شمار قربانیاں کی ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے ظلم کے پہاڑ لوگوں پر توڑے ہیں، کیا اس کا مجھے یہی اجر دیا جا رہا ہے؟ بدشکل حبشی جس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی بولا، بدبخت، جب تک تم شہنشاہ ظلمات کے نام پر قربانی دیتے رہے ہو انہوں نے تمہاری طاقتوں میں خوب اضافہ کیا ہے، مگر اب تم ان کے باغی ہو چکے ہو، تمہیں سزا ملے گی۔
ضرور ملے گی۔ یہ کہہ کر حبشی نے ڈریگن کی طرف پھونک ماری تو ڈریگن کے جسم کو آگ لگ گئی۔ اس کے منہ سے بھیانک چیخیں نکلنے لگی۔ حبشی نے مجھے دیکھا۔ اچانک اس نے میری طرف بھی پھونک ماری تو میرے جسم کو بھی آگ لگ گئی۔ میرے منہ سے بھیانک چیخیں نکلنے لگی۔ پھر اچانک میرا جسم بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں حیران تھا کہ حبشی نے آگ لگانے کے بعد مجھے کیوں چھوڑ دیا، مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے خود کو جنگل کے بجائے رگھو داس کے اسی پراسرار کمرے میں پایا جہاں میں نے رگھو داس کا غلام کالی اور 7 شیطانی چہرے دیکھے تھے۔ میں حیرت سے کمرے کا جائزہ لینے لگا، گویا ایک دفعہ پھر میں بر اعظم افریقہ سے دوبارہ ہندوستان پہنچا دیا گیا تھا۔ اچانک کمرے میں دھواں بلند ہوا اور دھوئیں نے رگھو داس کا روپ دھار لیا۔ رگھو داس مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ سناؤ میاں جی، کیا حال ہے؟ بڑی سیریں کر لی ہیں تم نے افریقہ کی۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے دھوکے سے زاگونا کو مار ڈالا۔ وہ تو ہزاروں برس سے زندہ تھا مگر تمہاری وجہ سے مارا گیا۔ خیر، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مگر تمہیں خوشخبری سنا دوں کہ تمہارا ہمدرد ڈریگن کارلوس طلسم ہفت ہیکل میں پہنچا دیا گیا ہے اور وہاں اب شہنشاہ ظلمات کی نافرمانی کرنے پر عذاب بھگت رہا ہے۔ رگھو داس، تم کالی طاقتوں کے نمائندے ہو، تم شیطان مردود کے پیروکار ہو، تمہارا انجام زاگونا سے بھی بدتر ہوگا۔ رگھو داس زور زور سے ہنسنے لگا۔ واقعی حسن شاہ، تم مسلمان انتہائی ڈھیٹ اور ضدی ہوتے ہو۔ رگھو داس، مسلمان صرف ایک ہی ہستی کے آگے سجدہ کرتے ہیں جو اس کائنات کی مالک ہے۔ اس کائنات پر شہنشاہ ظلمات کی حکمرانی ہے اور اسی کی طاقت کا سکہ چلتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا مجھے یہ بتاؤ، جب حبشی نے مجھے اپنے زہر کی وجہ سے آگ لگائی تو میں بچ کیسے گیا؟ یہ میرا کارنامہ ہے، میں نے اپنی طاقتوں کے ذریعے تمہیں بچایا ہے۔ اگر تم میرا کام کر دیتے تو فائدے میں رہتے، مگر پتہ نہیں تم کس مٹی کے بنے ہو، اپنی ضد پر ہی ڈٹے رہتے ہو۔ اب بھی وقت ہے، میری بات مان لو تو فائدے میں رہو گے۔ رگھو داس، تم نے مجھے روحاب کا مشروب پلا کر ناپاک کر دیا، پھر اب میں تمہاری مدد کس طرح کر سکتا ہوں؟ رگھو داس خوش ہو کر بولا، حسن شاہ، اگر تم میرا کام کرنے پر تیار ہو تو میں روحاب کا اثر تمہارے جسم سے زائل کر سکتا ہوں۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا رگھو داس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اچانک جھپٹا مار کر میں نے اس کی گردن پکڑ لی اور زور سے دبا لی۔ میرے سر پر جنون سوار تھا، اس لیے کہ میرے والدین کا قاتل یہی تھا۔ میں پوری طاقت سے رگھو داس کا گلا دبانے لگا۔ رگھو داس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ میرے ہاتھوں کے شکنجے سے نکلنے کی پوری کوشش کرنے لگا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے میری کمر میں زوردار لات ماری۔ میرے ہاتھ بے اختیار رگھو داس کی گردن سے ہٹ گئے۔ وہ فوراً مجھ سے دور ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رگھو داس کا غلام کالی کھڑا مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ رگھو داس نے کہا، کالی، ذرا اس ملچ کو سبق تو سکھا دے، میں جتنا اس کو ڈھیل دیتا ہوں یہ مردود اتنا ہی سر چڑھتا جاتا ہے۔ کالی میری طرف بڑھا اور مجھ پر لاتوں گھوسوں کی بارش کر دی۔ میں زمین پر گر کر تڑپنے لگا، میرے منہ سے چیخیں نکلنے لگی۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں ایک سڑک پر پڑا ہوں۔ میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ میرے جسم سے خون رس رہا تھا اور پورے جسم میں چھالے پڑ چکے تھے۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ راہگیر گزر رہے تھے، مجھے بھکاری سمجھ کر کئی راہگیر سکے ڈال کر چلے جاتے تھے۔ میں نے خود کو اتنا بے بس کبھی نہیں پایا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب رات کا وقت ہوا تو میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے تھوڑی دور ایک ہوٹل نظر آیا جہاں گاہک کھانا کھا رہے تھے۔ میں لنگڑا کر آگے بڑھنے لگا اور بڑی مشکلوں سے ہوٹل کے نزدیک پہنچا۔ پھر متلجی نگاہوں سے ہوٹل والے کو دیکھنے لگا۔ کسی نے ترس کھا کر ایک روٹی میرے آگے ڈال دی۔ میں مربھکوں کی طرح روٹی پر ٹوٹ پڑا۔ اچانک ایک آدمی نے کہا، یہ تو کوڑ کا مریض ہے، اسے دور کرو۔ ایک آدمی میرے پاس آیا اور بولا، روٹی تو کھا لی ہے تم نے، چلو اب یہاں سے چلتے ہیں۔ میں اٹھا اور آگے بڑھنے لگا۔ رات کا وقت تھا مگر چاند کی روشنی تھی۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اچانک مجھے ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ سخت سردی تھی۔ میں سردی سے بچنے کے لیے اس جھونپڑی کے نزدیک گیا اور بے اختیار جھونپڑی میں گھس گیا۔ اس کے اندر کوئی نہیں تھا۔ جھونپڑی میں ایک بستر پڑا تھا اور کونے میں مٹکا اور کوزہ پڑا تھا۔ میں نے مٹکے کے اندر دیکھا تو پانی بھرا تھا۔ میں نے پانی پیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ بستر پر ایک میلا کچیلا کمبل پڑا تھا۔ میں نے کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا اور اپنے حالات پر غور کرنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی جھونپڑی کا مالک آئے گا اور مجھے دھکے دے کر باہر نکال دے گا۔
مگر ایسا نہیں ہوا۔ کمبل اوڑھنے کی وجہ سے میرا جسم گرم ہوا تو مجھے نیند آنے لگی اور میں سو گیا۔ جب میں بیدار ہوا تو صبح ہو چکی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں باہر نکل گیا۔ میری جیب میں راہگیروں کے دیے ہوئے سکے موجود تھے۔ میں ہوٹل گیا۔ ہوٹل والے نے مجھے دھتکار دیا۔ میں نے اس کو سکے دیے تو اس نے ایک روٹی کے ساتھ تھوڑا سا سالن ڈال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں روٹی کھانے لگا۔ اس طرح میرا معمول بن گیا۔ میں بھیک مانگتا اور رات کو جا کر جھونپڑی میں سو جاتا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن میں معمول کے مطابق سڑک پر بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک پولیس کی گاڑی آئی۔ پلک جھپکتے مجھے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ٹرک نظر آیا۔ مجھے پولیس گاڑی سے نکال کر زبردستی ٹرک میں ڈالا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اور بھی بہت سارے بھکاری ٹرک میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد ٹرک ایک جیل میں داخل ہوا۔ پھر سب بھکاریوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ایک قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ سارے بھکاری حیران تھے کہ آخر کس سلسلے میں انہیں قید کیا گیا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ایک ڈی آئی جی صاحب کا بیٹا کسی بھکاری نے اغوا کر لیا تھا اور ڈی آئی جی صاحب اس بھکاری کی شکل سے واقف تھے، اسی لیے علاقے کے تمام بھکاریوں کو اچانک اغوا کیا گیا تھا تاکہ ڈی آئی جی صاحب ان تمام بھکاریوں کو دیکھ کر اپنا مطلوبہ شخص پہچان سکیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈی آئی جی صاحب قید خانے آئے اور سب بھکاریوں کا چہرہ غور سے دیکھنے لگے۔ اچانک ایک بھکاری کو اس نے گردن سے پکڑ لیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر اور کرخت صورت کا بھکاری تھا۔ پھر ہمارے سامنے اس بھکاری کی خوب درگت بنائی گئی۔ آخرکار اس نے راز اگل دیا کہ اس نے ڈی آئی جی صاحب کا بیٹا فلاں بردہ فروش کو بیچ دیا ہے۔ اس بھکاری کو ہتھکڑی لگا کر پولیس والے مارتے پیٹتے قید خانے سے باہر لے گئے۔ پھر سب بھکاریوں کو دوبارہ ٹرک میں ڈالا گیا اور ٹرک چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرک رک گیا اور سب بھکاریوں کو ٹرک سے اتار دیا گیا۔ سب بھکاری تیزی سے بھاگ گئے کہ کہیں ٹرک دوبارہ نہ آ جائے۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھا تھا۔ میرے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ مجھے ایک لکڑی نظر آئی۔ میں گھسیٹتا ہوا لکڑی کے نزدیک پہنچا اور اس کو اٹھا لیا۔ پھر میں لکڑی کے سہارے آگے بڑھنے لگا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ آسمان پر چاند کی روشنی تھی۔ میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک میں نے قہقہوں کی آواز سنی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ پھر سے قہقہوں کی آواز سنائی دی۔ میں رکا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اف میرے خدا! ایک انتہائی بھیانک منظر میں نے دیکھا۔ میرے ارد گرد انتہائی خوفناک شکل کے بھوتنے میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ ان بھوتنوں کی زبانیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ ان کے کان ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے تھے۔ رنگ توے کی مانند سیاہ تھا۔ ان شیطانی چیلوں کی تعداد تقریباً 10-12 تھی۔ وہ سب میرے گرد چکر لگا رہے تھے اور اپنی لمبی زبان منہ کے اندر لے جاتے اور باہر نکالتے تھے۔ اچانک سب بھوتنے میرے جسم سے چمٹ گئے اور میرے کپڑے پھاڑ کر میرے جسم کے چھالوں سے بہنے والی پیپ اور خون کو بے دردی سے چاٹنے لگے۔ شدید درد سے میرے منہ سے بھیانک چیخیں نکلنے لگی۔ اچانک کہیں سے کتا نمودار ہوا۔ اس سے پہلے کہ کتا یہ دہشتناک منظر دیکھ کر وہاں سے بھاگتا، سارے بھوتنے بھوتنیاں مجھے چھوڑ کر اس کتے سے چمٹ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے اس بدقسمت کتے کو منٹوں کے اندر ہڈیوں سمیت چٹ کر گئے۔ میں نے غور کیا تو ان شیطانی بھوتنوں کی تعداد 7 تھی۔ میرا ذہن چکرا کر رہ گیا۔ میں مکمل طور پر ہفت طلسم کے سحر میں گرفتار تھا۔ اگر مجھے مقدس کلمات یاد ہوتے تو میں فوراً ان چیلوں کو بھگا دیتا، مگر افسوس کہ روحاب کے شیطانی مشروب نے میرے ذہن سے مقدس کلمات بھلا دیے تھے۔ وہ بھوتنے پھر میری طرف آنے لگے۔ میرا پورا جسم خون سے لتھڑا تھا اور میں شدید درد کی لپیٹ میں تھا، مگر پتہ نہیں میرے جسم میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ میں تیز رفتاری سے بھاگنے لگا۔ وہ بدبخت شیطانی چیلے مسلسل بھیانک قہقہے لگاتے ہوئے میرے پیچھے بھاگے آ رہے تھے۔ میں بھاگتے بھاگتے بری طرح تھک چکا تھا۔ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں تقریباً اڑتا ہوا زمین پر آ گرا۔ زمین پر گرنے سے مجھے سخت چوٹیں آئیں۔ میرے منہ سے زور کی چیخ نکل گئی۔ وہ بھوتنے بھوتنیاں میرے سر پر پہنچ گئے۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی، مگر جب دیر تک انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا تو میں نے حیرت اور خوف سے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ ان شیطانی چیلوں کا دور دور تک کہیں نام و نشان نہ تھا۔ میں نے کھڑا ہونے کی کوشش کی تو درد سے میری کراہیں نکلنے لگی۔ میں حیران تھا کہ وہ شیطانی بھوتنے آخر کہاں بھاگ گئے۔ میں نے ایک دفعہ پھر اٹھنے کی کوشش کی، مگر میں دھڑام سے نیچے گر گیا۔ درد و تکلیف سے میرے منہ سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ میں نے سر گھما کر دیکھا تو میں چونک پڑا۔ میں ایک مسجد کے دروازے کے نزدیک پڑا تھا، تو گویا شیطانی چیلے مسجد کے قریب نہیں آ سکتے تھے۔ میں لڑکتا ہوا مسجد کے اندر جانے کی کوشش کرنے لگا، مگر جیسے ہی مسجد کے دروازے کے اندر میرا ہاتھ گیا، مجھے ایک زوردار دھکا لگا اور میں مسجد سے تھوڑی دور جا گرا۔ گویا روحاب کا شیطانی مشروب پینے کی وجہ سے
मेरा नापाक वजूद किसी पाक जगह में नहीं जा सकता था। जैसे ही मेरा जिस्म धक्का लगने से मस्जिद से थोड़ी दूर गिरा, अचानक एक दफ़ा फिर हैबतनाक शक्लों वाले भूतने भूतनियाँ नाचते हुए मेरे गिर्द दायरा बनाकर बेहंगम कहकहे लगाने लगे। उनकी लंबी जुबानें मुंह से बाहर आ रही थीं। अचानक उन शैतानी चेलों ने पता नहीं क्या देखा कि देखते ही देखते वो भाग खड़े हुए। मैं ज़मीन पर लेटा इधर उधर देखने लगा। मुझे एक बूढ़ा नजर आया जो मस्जिद की तरफ आ रहा था। बस मैं इतना ही देख सका। फिर मैं शदीद दर्द के बायस बेहोश हो गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैंने खुद को एक छोटे से कमरे में पाया। मेरे साथ एक बूढ़ा बैठा था। यह गालिबन वही बूढ़ा था जो मुझे बेहोश होने से कबल नजर आया था। मेरे पूरे जिस्म पर कोई दवा लगी हुई थी। मुझे होश में आता देखकर वो मुस्कुराने लगा। बेटे, क्या हाल है? मैं कहाँ हूँ? मैंने उस बूढ़े को गौर से देखते हुए कहा। उनके सर पर टोपी थी, लंबी सी दाढ़ी थी और हाथ में तस्बीह थी। चेहरे से नूर बरस रहा था। बेटा, मैं तुम्हें अपने घर ले आया हूँ। तुम बहुत जख्मी थे, इसलिए मैंने तुम्हें दवा लगाई है। इंशाल्लाह तुम अभी ठीक हो जाओगे। बाबा, आप कौन हैं? मुझ बदनसीब को क्यों उठा लाए हैं? मुझे वहीं पड़े रहने दिया होता। शैतानी चेले मुझे मार देते तो कम अज़ कम इस अज़ियतनाक ज़िंदगी से छुटकारा तो मैं पा लेता। हसन शाह, कुफराना बातें ना करो। ज़िंदगी तो अल्लाह का दिया हुआ अतिया है, इसकी कदर करनी चाहिए। मैं चौंक पड़ा। बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बस बेटा, अल्लाह ताला ने मुझ नाचीज़ को चंद ताकतें अता कर रखी हैं। मैं सिफली अमल का तोड़ करता हूँ। मैं सब जान चुका हूँ कि तुम एक शैतान के सहर में गिरफ्तार हो और तुम शैतानी मशरूब पीने की बिना पर नापाक भी हो। बाबा, आप अल्लाह वाले हैं, मेरे लिए कुछ करें। मैं इन शैतानी चक्करों से दूर होना चाहता हूँ, मगर अफसोस जितना मैं इन चक्करों से दूर भागता हूँ इतना ही इनके सहर में गिरफ्तार होता चला जाता हूँ। बेटा, सब कुछ करने वाला अल्लाह है, इंसान तो वसीला होता है। मुझे मालूम है वो खबीस अपनी हुदूद से बहुत बढ़ चुका है। रघुदास बहुत ही खबीस और काली ताकतों का बहुत बड़ा नुमाइंदा है। बेटे हसन शाह, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करता हूँ। तुम्हें अपने वजूद को पाक करने के लिए कुछ तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। बूढ़ा कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू था। मैं हैरानगी से आबिद बाबा को देखने लगा कि वो इस चाकू का क्या करेंगे। उन्होंने कहा, बेटा उठो, अल्लाह के करम से मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। उन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। आबिद बाबा मुंह में कुछ पढ़ने लगे। गालिबन वो मुक़द्दस कलिमात पढ़ रहे थे। फिर मुझे कहा, बेटा तैयार हो जाओ। ये कहकर चाकू मेरे पेट में थोड़ा सा घोंप दिया और तेज़ी से मुक़द्दस कलिमात पढ़ने लगे। चाकू लगने से दर्द से मेरी चीखें निकलने लगी। अचानक मेरे पेट से इंतहाई काले रंग का खून बहने लगा और उस खून की बदबू इंतहाई नागवार थी। मैं हैरान था कि मेरा खून सुर्ख के बजाय काला क्यों हो गया है। उस गलीज और बदबूदार खून की वजह से मेरा दम घुटने लगा। जैसे जैसे खून निकलता गया, आबिद बाबा मुक़द्दस कलिमात तेज़ तेज़ पढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद मेरे पेट से सुर्ख खून बहने लगा। जैसे ही सुर्ख खून निकला, आबिद बाबा ने चाकू मेरे पेट से निकाल लिया और मेरे पेट पर हाथ फेर दिया। जैसे ही चाकू वाली जगह पर हाथ फेरा, खून निकलना बंद हो गया। मेरे जिस्म से जो खून बहा था वो सारा ज़मीन पर गिर चुका था। बेटा, अपने जिस्म पर लगा हुआ खून साफ कर लो। बाबा ने मुझे कपड़ा दिया और बोले। मैंने कपड़े से अपने पेट और टांगों पर लगे खून को साफ किया। फिर आबिद बाबा कमरे से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद वो माचिस लेकर आए और मुझसे कपड़ा लेकर माचिस से उसको आग लगाई और फर्श पर डाल दिया जहाँ काले रंग का बदबूदार खून गिरा था। कपड़े को वहीं डाल दिया। अचानक काले खून को आग लग गई और देखते ही देखते वो काला खून धुआं बनकर गायब हो गया। आबिद बाबा मुस्कुराए। अल्लाह के करम से शैतानी मशरूब का असर तुम्हारे जिस्म से निकल गया है। बेटा, मैं तुम्हें मुक़द्दस पानी देता हूँ, वो पी लो। उससे तुम्हारे जिस्म से शैतानी मशरूब का असर मुकम्मल तौर पर ज़ाइल हो जाएगा। बाबा ने अपनी कमीज़ की जेब से एक शीशी निकाली। उसमें थोड़ा सा पानी था। बाबा ने शीशी खोली। बेटे, इस मुक़द्दस पानी को पी लो। ये आब ज़मज़म है। इसके पीने से तुम्हारे जिस्म से शैतानी असरात ख़त्म हो जाएंगे। मैंने शीशी बाबा के हाथ से ली और चारपाई पर बैठकर शीशी में मौजूद आब ज़मज़म का पानी पीने लगा। बेटा, पानी खड़े होकर पियो। मगर बाबा, पानी तो बैठकर पिया जाता है। हाँ बेटा, मगर अल्लाह ताला ने वो आम पानी के मुतालिक कहा है। ये मुक़द्दस पानी है, इसके बारे में इरशाद है कि इसे खड़े होकर पिया जाए। मैं उठ खड़ा हुआ और आब ज़मज़म पीने लगा। थोड़ा सा पानी मैंने अपने सर पर भी डाला।
جیسے ہی میں نے مقدس پانی یعنی آب زمزم پی کر اپنے سر پر ڈالا، اچانک میرا ذہن روشن ہو گیا۔ مقدس کلمات یعنی قرآن پاک کی آیتیں مجھے یاد آنے لگیں۔ دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ میرے جسم سے تمام چھالے اور زخم وغیرہ ٹھیک ہو گئے۔ میں نے خوشی سے چیخ کر بابا کو کہا، بابا میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں اور قرآنی آیتیں مجھے یاد آنے لگی ہیں۔ بابا مسکرائے، بیٹا صبح کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، میں تمہیں نیا لباس لا دیتا ہوں، نہا دھو کر غسل وغیرہ کر لو۔ پھر عابد بابا مجھے اس کمرے سے باہر لائے۔ اس کمرے کے ساتھ ہی دوسرا کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ بابا نے مجھے کپڑے دیے اور کہا کہ بیٹا اب نہا لو۔ کمرے کے ساتھ غسل خانہ تھا۔ میں اندر گیا اور خوب اچھی طرح نہایا۔ بابا کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر غسل خانے سے باہر آیا۔ بابا مجھے مسجد لے گئے۔ اس دفعہ مجھے کوئی دھکا نہ لگا اور میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ بابا نے اذان دی۔ تھوڑی دیر بعد نمازی آ گئے۔ بابا نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد میں قرآن مجید پڑھنے لگا۔ قرآن مجید پڑھ کر فارغ ہوا تو اشراق کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اشراق کی نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب صبح کی نماز کے بعد قضا کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب میں اشراق کی نماز سے فارغ ہوا تو عابد بابا نے کہا، بیٹا تم نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، تم نے رگھو داس کی پجارن سے ناجائز فعل کیا تھا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ صلاۃ التسبیح پڑھنے اور استغفار کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھا کرو، اس سے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی کھلم کھلا کیے ہوئے چھپ کر کیے ہوئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے منہ سے بے اختیار سبحان اللہ نکلا۔ پھر میں نے صلاۃ التسبیح پڑھی اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب میں دعا سے فارغ ہو گیا تو بابا میرے لیے ناشتہ لائے۔ ہم نے ناشتہ کیا اور مسجد سے باہر آ گئے۔ بابا آپ نے رگھو داس کے متعلق کیا سوچا ہے؟ اس خبیث نے میری بیوی نتاشا کو وادی دہشت میں قید کر رکھا ہے۔ بیٹا وہ خبیث کالی طاقتوں کا بہت بڑا نمائندہ ہے اور شیطان مردود کا خاص پجاری بھی۔ خبیث رگھو داس کا وقت پورا ہونے والا ہے، وہ اپنی حدود سے بہت باہر ہو گیا ہے۔ بابا آپ اللہ والے ہیں اور آپ سفلی علوم کا توڑ بھی کرتے ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ میں خبیث رگھو داس کو بھیانک موت سے دوچار کروں اور اپنی بیوی کو بھی وادی دہشت سے، جو ظلمات اور خوف کی وادی کہلاتی ہے، وہاں سے چھڑا لاؤں۔ انشاءاللہ اس کا وقت بھی بہت جلد آئے گا بیٹا، جہاں تک ہو سکے ہم طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ بابا کیا آپ طلسم ہفتکل کے متعلق جانتے ہیں؟ ہاں بیٹا، شیطان نے اپنے خاص پجاریوں کے لیے وہ جگہ بنائی ہے، اور شیطان کے پجاری اپنے دشمنوں اور شیطان کے باغیوں کو وہاں سزا کے لیے لے جاتے ہیں۔ وہاں ان بدقسمت لوگوں کو دردناک عذاب دیا جاتا ہے۔ بابا ہم بھی تو شیطان کے باغی ہیں، کہنے کا مطلب یہ کہ شیطان مردود کے دشمن تو ہیں، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ بیٹا جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، شیطان اور اس کے پجاری ان سے دور بھاگتے ہیں، خاص کر اچھے اور نیک نمازی مسلمان سے تو شیطانی طاقتیں بہت دور بھاگتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ شیطان خاص کر نیک آدمی کے خلاف اس کے مرنے تک یعنی آخری دم تک پیچھے لگا رہتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ بیٹا کیا تم نمازیں باقاعدگی سے پڑھتے تھے؟ میں شرمندہ ہو گیا، نہیں بابا، میں نماز کبھی کبھی پڑھتا ہوں۔ ایک مسلمان کو ہر حال میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اب اس شیطانی عقوبت خانے کی تباہی کا وقت آ چکا ہے۔ انشاءاللہ جلدی وہ شیطانی مسکن تباہ ہو جائے گا، یعنی ہفتکل۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، رگھو داس مجھ سے شیطانی کام کروانا چاہتا ہے، مگر میں نے مسلسل انکار کیا۔ اس نے مجھے عذاب میں مبتلا رکھا، مگر مجھے مارا کیوں نہیں؟ بابا مسکرائے۔ اس نے پہلے بھی 6 آدمی اپنے ناپاک کام کی خاطر چنے، مگر سبھی ناکام رہے اور مارے گئے۔ تم 7واں آخری آدمی ہو۔ رگھو داس اپنے ناپاک مقصد کی خاطر 7 انسانوں تک کو ہی اپنے مقصد کی خاطر استعمال کر سکتا ہے، اور تم آخری آدمی ہو، اسی لیے اس نے تمہیں نہیں مارا اور نہ ہی مرنے دیا، اس لیے کہ تم آخری آدمی ہو جو اس کام کو کر سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ کسی اور آدمی کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ پچھلے 6 آدمیوں کو بھی رگھو داس نے خود نہیں مارا، بلکہ وہ خوف و دہشت کے مناظر دیکھنے کے بعد مر گئے تھے، مگر اللہ نے تمہیں بہت مضبوط اعصاب کا مالک بنایا ہے۔ اچھا بیٹا، مجھے کام کے سلسلے میں ایک جگہ جانا ہے، تم سے بعد میں ملاقات ہوگی۔ ویسے تم اس گھر میں رہ سکتے ہو، ایک بات یاد رکھو، تم پر طاغوتی قوتیں جتنی آفتیں نازل کر دیں، تم نے ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ اب تم نے شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا،
مگر تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ بابا نے مجھے خدا حافظ کہا اور گھر سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں کمرے میں آ گیا اور چارپائی پر لیٹ کر اپنے حالات کا جائزہ لینے لگا۔ منحوس رگھو داس کی وجہ سے میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ یہ تو اچھا تھا کہ میری ملاقات عابد بابا جیسے نیک بزرگ سے ہو گئی تھی۔ بابا کے مطابق مجھے ابھی مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سوچتے سوچتے میں نیند کی وادیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت رات کا وقت تھا۔ میں سارا دن سویا رہا تھا۔ اس طرح میں نمازیں بھی نہیں پڑھ سکا تھا، حالانکہ بابا نے کہا تھا کہ نمازیں نہیں چھوڑنی۔ میں اٹھا اور کمرے سے باہر نکل کر غسل خانے میں گھس گیا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور عابد بابا کے گھر سے باہر آ گیا اور اس بستی میں ہوٹل کی تلاش کرنے لگا۔ اچانک مجھے ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے ایک دفعہ پھر چیخ کی آواز آئی۔ میں آواز کے سمت کا تعین کرتے ہوئے تیزی سے بھاگنے لگا۔